السلام علیکم، انربل یوٹیوب میں خوش آمدید۔ آج بارے اردو کے کچھ بیان ہو جائے، مگر اس سے پہلے میں اپنا مختصر سا تعارف کراتا چلوں کہ یہ غریب الدیار عہد، ناشنا یاسر، بیگانہ خواہش، نمک پرورتہ رہش، خرابہ حسرت، موسوم باسم خان ارشد، موقع 26 مارچ کو ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم۔ اس میں سوائے تاریخ پیدائش کے اور میرے نام کے اور کچھ میرا نہیں۔ یہ تمام الفاظ مولانا محمد حسین آزاد کے ہیں جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اردو جو ہماری میراث ہے، کسی دور میں اردو زبان شائستگی اور تہذیب کی عکاسی کرتی تھی۔ کوئی اچھی زبان بولتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا تعلیم یافتہ آدمی ہے، کسی مہذب گھرانے کا، جس کی تربیت بھی بہت عمدہ جانی جاتی تھی۔ عاجزی اس زبان کا ایک مستقل جز تھی۔ پھر یوں ہوا کہ سب کچھ یکا یک بدل گیا، شاید وہ کہتے ہیں نا تبدیلی آ گئی۔ اب یہ زبان بد تہذیبی، بدتمیزی، دشنام ترازی انہیں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شائستگی اور تہذیب کا بیان تو گویا تو سہ پارینہ ہو گیا ہے، گویا جو تھا نا خوب یکدم وہی خوب ہوا۔ بتدریج کو تعریفاً یکدم کر دیا آپ نے یہاں پہ۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، ہماری اردو کچھ کمزور ہے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت مجبوراً انگریزی میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی، اور مجبوری یہ ہے کہ انگریزی پوری طرح آتی نہیں۔ میں نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ معاف کیجیے گا، میری انگریزی کچھ کمزور ہے۔ اور وہ جو چند ایک کہہ دیتے ہیں کہ ہماری انگریزی تھوڑی کمزور ہے، دراصل بہت اچھی انگریزی لکھتے، بولتے اور پڑھتے ہیں۔ میرے ذاتی خیال میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم مجھ جیسے لوگوں پر دیگر بے شمار احسانات کے علاوہ 3 اور بہت بڑے احسانات کیے ہیں، الحمدللہ۔ پہلا اور سب سے بڑا احسان تو یہ کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ دوسرے، ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا۔ مسائل اپنی جگہ، لیکن میرے لیے میرے ملک سے زیادہ خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اردو جیسی خوبصورت زبان عطا فرمائی۔ اردو کی مٹھاس جب دین کے سبق سے ملی، دین کا سبق عاجزی، انکساری، تو عاجزی اور خوبصورتی کا ایسا امتزاج بن گئی کہ سننے والے کے دل میں اتر جائے۔ دین کا سبق یہ کہ اپنی آوازوں کو نیچے اور لہجوں کو نرم رکھو، اور اردو زبان کا خاصا ہی اس کا نرم اور دھیما لہجہ ہے۔ لیکن اب تو تہذیب نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم سب فرق ہی بھول گئے۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، سب تفریق یکسر ختم کر ڈالی۔ ادب آداب میں تو تڑاخ گھس گئے۔ آپ جناب کی جگہ ابے وہ ملے بھی۔ کافی لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب وہ کراچی سے باہر نکلا کرتے تھے، خاص طور پر شمالی علاقہ جات سیر و تفریح کے لیے، تو وہاں کے لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ کراچی سے آئے ہیں بنا تعارف، کیونکہ زبان اور بات چیت کے انداز خود پتہ دیتے تھے کہ یہ کراچی سے آئے ہیں۔ وہ لہجے، وہ عاجزی، وہ شائستگی، وہی ہماری میراث۔ اب بات چیت کے انداز سے لوگ مختلف اندازے لگا لیتے ہیں۔ جیسے آج کل بات چیت کے انداز سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا کس طرح کے گھرانے سے ہے۔ اس میں بہت بڑا قصور رہنما ہوتا ہے۔ پہلے کے رہنما گھر کے بڑوں بزرگوں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ وفاداری، رہن سہن، زبان، چال ڈھال، تہذیب و تمدن اور ادب احترام کی جیتی جاتی تصویر ہے۔ اور اب ان سب خواص کے یکسر برعکس
تہذیب تو بس اب اسلام آباد میں ایک بیکری کے نام کے حد تک سمٹ کر ہی رہ گئی ہے. اس دور کے رہنما بدتمیزی اور بد تہذیبی کی جیتی جاگتی تصویریں بن چکے ہیں، اور ویسے بالکل ویسے ہی ان کے ماننے والے بھی ہو گئے ہیں. جو جتنا منہ پھٹ، بےہودہ، بدزبان اور بدگفتار ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ چلا چلا کر جھوٹ بولے گا اتنا ہی سچا مانا جائے گا. ہم اس کے جھوٹ کا اعتراف اس سے سن بھی لیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو کتنی سچائی سے اعتراف کر رہا ہے، دوسرا کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے. بھائی اگر یہ خوبی ہے تو ہم بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کوئی پشیمانی، دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف کا کچھ ازالہ، کیونکہ لفظی ہی ہو مگر نہیں، معافی کی طلب اور ندامت کا احساس. آج ہمارے رہنماؤں کی سرشت میں یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہ ان کی عزت اور شان کے منافی عمل سمجھے جاتے ہیں اور معتقد عوام کے سامنے سراسر شرمندگی کا باعث. اچھا لگے گا کہ آپ کا رہنما، آپ کا لیڈر آپ سے معافی مانگے؟ بس ایک نوٹنکی کا مظاہرہ اور تماش بینی حاصل شوق ہے. تو اردو یا جو بھی آپ کی مادری زبان، آپ کی علاقائی زبان ہو، وہ آپ کی میراث ہے. خدا را اپنی میراث نہ چھوڑیں، اس کی تقدیس کا پاس رکھیں. کسی کو بھی اپنا رہنما مانے، یہ آپ کا حق ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اپنی زبان اور آباء و اجداد کی وزاداری اور ان کی تربیت کا لحاظ تو رکھیں. دین تو الحمدللہ سب کا یکساں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہماری اور آپ کی کوئی پہچان ہے تو وہ ہماری زبان ہے. بہت معذرت چاہوں گا اس مضمون میں کچھ سیاسی آمیزش کے لیے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تقریباً تمام جماعتیں، اس میں دینی اور سیاسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، تقریباً تمام ہی جماعتیں جو حکومت کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، حکومت حاصل کرنے کی، بدتمیزی میں، بد تہذیبی میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں دن رات مصروف ہیں. قومی سطح پر اس تمام سیاسی بدتمیزی میں عموماً اردو زبان ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ قومی زبان ہے. اگر کوئی تبدیلی میرے اس پیارے دیش میں آئی ہے تو فقط یہ کہ عزت و ذلت اور شہرت اور رسوائی کے معنی آپس میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اردو کی اس تنزلی پر، بے قدری پر میرا دل پھوٹتا ہے. اس لیے اگر اس مضمون سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو تو اسے میری معذوری سمجھ کر معاف فرمائیں. خوش رہیں. آداب. دیکھتے رہیے NSW YouTube.